الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی رکھنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور خیر و بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اس ماہ برکت کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں خوب وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کا یہی منہج تھا کہ وہ لوگ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا کرنا، ہم کو رمضان دینا۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، ان کو قید کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں کہ جس میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں سے خالی روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے خود کے لیے ہوتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل جو بندہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خود کے لیے ہوتے ہیں، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ یا اللہ! میرے بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، جوڑنا ہے، اپنا ریلیشن شپ قرآن کریم کے ساتھ اور مضبوط گہرا کرنا ہے، خوب اس کی تلاوت کرنی ہے، اور نہ صرف تلاوت کرنی ہے بلکہ اس کو سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اب بے شک ہر نماز کے بعد 1 یا 2 آیتیں پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ دینے سے بہتر ہے کہ 1 آیت بھی پڑھی جائے لیکن اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ پورا قرآن پڑھ دینے سے بہتر ہے جو کہ بنا سمجھ کے پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اس میں خوب صدقہ خیرات کرو، خوب جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو صدقہ خیرات کرتے ہی تھے، لیکن اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح صدقہ خیرات کرتے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، خوب جتنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو خوب معاف کرتا ہے، خوب برکتیں نازل کرتا ہے اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں اپنے آپ کو بہت وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کبھی مسجد میں بھی نہیں دکھائی دیں گے آپ کو۔ تو یہ روٹین ہم کو برقرار رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے۔ بس رمضان میں ہی اس کا اہتمام نہیں کرنا، بلکہ پورے 12 مہینے میں اس چیز کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب بندہ اپنی روٹین بناتا ہے، اپنی عادت بناتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نئے نئے کھانے بنتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، کرکٹ میچز ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ طرح طرح کے کھانے بنانے کا نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ بازاروں میں جو سیل لگتی ہے، مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے، یہ وہ مہینہ نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا ہوا ہے۔ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں قیام اللیل ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ادھر کرکٹ میچز چل رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے میں خوب سے خوب فائدہ اٹھائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مارکیٹ میں سیل لگتی ہے، جیسے کہ وہ بلیک فرائیڈے ہے، وہ سیل لگتی ہے، اور بندے کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر، کیسے کوشش لوگوں کو دھکا مکی مار کے جو ہے چیزیں گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی مثال رمضان المبارک کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں آپ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو مانگ لو، جتنا اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو مانگ لو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو، جتنا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑ سکتے ہو جوڑ لو، کیونکہ اس مہینے میں وہ عادت لگے گی تو وہ آگے بھی برقرار رہے گی، وہ جو کہ برقرار رکھنی ہے۔ خالی اس کو رمضان میں ہی نہیں کرنا، بلکہ آگے بھی وہی عادت جاری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔